بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں نے کل پروگرام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ مزید بھی ایک دو پروگرام اور بھی ہوں گے ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے، اور اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 592 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ تھی، اور اس کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہے وہ میں نے لکھی ہیں اور میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون لوگ جو تھے وہ اس میں کام میں ملوث تھے اور کن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یا جو بھی جب فائنل ذمہ داری عائد ہوگی تو پتہ چلے گا۔ لیکن سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ وقار احمد کا کردار ہے، اس کے بھائی خرم احمد کا کردار ہے، اور طارق وسیع صاحب کا کردار ہے، اور سلمان اقبال صاحب کا بھی کردار ہے، جن کے ملازم تھے ارشد شریف بھی اور پھر طارق وسیع بھی، اور طارق وسیع کے ذریعے ہی ارشد شریف صاحب دبئی سے کینیا گئے تھے۔ تو ناظرین، دوسرا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج میں آپ کو FATF فیکٹ فائنڈنگ ٹیم FFT کی جانب سے سلمان اقبال کا انٹرویو کیا گیا تھا۔ یہ انٹرویو انہوں نے فون پر کیا تھا وہ جب یہ ٹیم دبئی میں تھی، اور سلمان اقبال صاحب سمتھنگ امریکہ میں تھے، نیو یارک میں تھے شاید، تو ان سے فون پر انہوں نے انٹرویو کیا ہے اور مختلف باتیں اس میں کی گئی ہیں، اور انٹرویو کے آخر میں سلمان اقبال نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے کہا کہ وقار کا رانا ثناءاللہ سے کسی قسم کا تعلق تو نہیں، اس حوالے سے تفتیش کریں۔ یعنی کہ سلمان اقبال صاحب نے جو ارشد شریف صاحب کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو مین بندہ ہے جس کے پاس رہائش پذیر تھے ارشد شریف، اس کا کہا ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے کہا کہ اس کے رانا ثناءاللہ خان جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ کوئی اگر کسی قسم کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی تعلق ہو تو اس بارے میں تفتیش کریں۔ یہی بات جو ہے وقار احمد نے سلمان اقبال کے بارے میں کہی ہے اور ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے کہ اس کے سلمان اقبال کے جو کردار ہے مجھے اس پر شک ہے، جبکہ جو واقعے کے بعد ٹیلی فون کال کی تھی سب سے پہلے وہ خرم نے پہلے بتایا تھا وقار کو، وقار نے پھر طارق وسیع کو بتایا ہے، طارق وسیع نے شاید سلمان اقبال کو بتایا، سلمان اقبال نے پھر وقار کو فون کیا ہے۔ یہ ایک واقعہ کے 1 گھنٹے کے اندر ہی یہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے یہ انٹرویو بھی کی ہے اور تفتیش بھی کی تو اس کے بعد اس میں سلمان اقبال نے بتایا تھا کہ میرا وقار سے جو رابطہ ہوا تھا وہ واقعے کے 3-4 گھنٹے کے بعد ہوا تھا۔ حالانکہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے مطابق یہ جو ایک پہلا گھنٹہ ہی تھا جب وہ ایموڈیم سے وہ جو جہاں پہ جاتے ہوئے رستے میں مغازی روڈ کے قریب وہاں پہ اسپیشل سروسز یونٹ کے 4 اہلکاروں نے فائرنگ کی اور ارشد شریف کو قتل کیا، تو وہاں سے جب 9:20 پر ٹیلی فون کیا ہے ارشد شریف کے جو ساتھ تھے خرم احمد، انہوں نے وقار کو فون کیا تھا، پھر 9:40 پہ دوبارہ خرم نے فون کیا تھا وقار کو، تو اسی دوران ہی جو ہے وہ سلمان اقبال نے بھی وقار کو فون کیا ہے اور ان سے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس طرح کی۔ پھر FFT نے وقار سے ارشد کی وفات کے بعد طارق وسیع اور سلمان اقبال سے ہونے والی واٹس ایپ
جو میسیجز تھے وہ شیئر کرنے کا کہا، تو پہلے تو وہ راضی ہو گیا وقار احمد، اور لیکن بعد میں جو اس کی بیوی تھی مورین وقار، اس نے کہا کہ وکیل کی موجودگی میں ڈیٹا دیا جائے گا، تاہم بعد ازاں وقار اس بات سے ہی مکر گیا۔ جو پینٹ ہاؤس دیا گیا تھا وقار کو رہائش، ارشد شریف کو رہائش کے لیے، جو رائل گرین اس کا پلازا تھا 12 منزلہ، اس کے سب سے ٹاپ فلور پہ تھا گھر جو اس کو فلیٹ دیا گیا تھا۔ تو جب فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس کا جائزہ لیا ہے، جا کر یہاں سے جب گئی ہے، تو واقعے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد انہوں نے جا کے اس کا جائزہ لیا ہے، تو اس کی انسپیکشن کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے وقار کی سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ارشد شریف کے باتھ روم میں خاتون کے لباس کا ایک ٹکڑا ملا۔ جب ایف ایف ٹی نے اس حوالے سے وقار سے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گیا اور کہا کہ یہ اس کی بیوی مورین کا ہے، حالانکہ اس نے پہلے بتایا تھا کہ ارشد شریف کے جو فلیٹ ہے اس میں کوئی بندہ نہیں آیا اور یہ بند پڑا ہوا ہے۔ تو ایف ایف ٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ گاڑی پر جو فائرنگ کی گئی ہے اس کا پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ فائرنگ جو ہے وہ کھڑی گاڑی پر کی گئی ہے، جبکہ خرم کا کہنا ہے کہ گاڑی کھڑی کی ہی نہیں اس نے اور وہ چلتی ہوئی گاڑی پر ہوئی ہے، جبکہ مورین نے وقار کو مشورہ دیا کہ فلیٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور اپنے موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ ایف ایف ٹی کو نہ دے۔ اس میں ایف ایف ٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو طارق احمد وسیع ہے ان کا کردار بھی مشکوک ہے۔ ارشد شریف کی یو ایس پی سے جو سب سے اہم ڈیٹا حاصل ہوا ہے وہ پی ٹی آئی رہنما جو ہیں ذوالفقار عباس بخاری، المشہور و معروف زلفی بخاری، ان کی ملکیتی جو کمپنیاں تھیں اس کے حوالے سے یہ ڈیٹا ہے جو ارشد شریف کی یو ایس بی سے ملا ہے۔ پہلے وقار نے بتایا تھا کہ یہ یو ایس بی اور دیگر سامان اس نے پولیس کو دے دیا ہے، تاہم بعد میں یہ اس نے پھر ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میری دوسری بیوی جو ہے پاکستانی بیوی کراچی کی رہائشی ہے شمیلہ وقار، اس کے پاس تھی اور وہ یہ دی ہے اس نے۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے رپورٹ میں کہ کینیا کے آئین کے آرٹیکل 26(3) کے تحت قتل کی سزا موت ہے۔ اہم نکات اور نتائج اور نکات: جنرل سروسز یونٹ کے 4 اہلکاروں اور او سی ٹریننگ کیمپ کو اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ پیسے کا استعمال کر کے یا اثر و رسوخ استعمال کر کے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے پولیس کی بجائے وقار کا ارشد کا ذاتی موبائل اور آئی پیڈ نیشنل انٹیلیجنس سروس جو کینیا کی ہے اس کے حوالے کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس کا وقار کا این آئی ایس سے لنک ہے۔ جبکہ اس سے آگے یہ ہے کہ کینیا، دبئی اور پاکستان میں موجود کرداروں کے ٹرانس نیشنل رولز کو قتل میں خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ ایف ایف ٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اور ایف ایف ٹی کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ وقوع کا مقدمہ پاکستان پینل کوڈ اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ میں درج کیا جائے۔ وقار کو باقاعدہ درخواست دی تھی انہوں نے، ایف ایف ٹی نے۔ پہلے وقار نے کہا تھا کہ میں وائس میسیجز اور جو بھی واٹس ایپ پہ جو چیٹ ہوئی ہے یا میسیجز بھیجے ہیں اس نے اس کو سلمان اقبال اور طارق وسیع کو وہ میں دے دوں گا، لیکن جب اس کی بیوی نے منع کیا کہ ایسا آپ نہ کریں تو پھر وقار مکر گیا اور کہا کہ جی آپ درخواست دیں اس کام کے لیے پھر ہم کریں گے قانونی طور پر۔ لیکن جب
FFT نے درخواست بھی دی تو وقار وہ مکر گیا اور اس نے یہ فراہم نہیں کی۔ FFT نے یہ بھی لکھا ہے کہ FFT کو معلوم ہوا ہے کہ روڈ بلاک جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے پاس سے ایک مقامی مسائی قبیلے کا لیکی نامی شخص گزرا تھا، اور جب انسپیکٹر یوٹیا نے اس حوالے سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ لیکی وہاں سے گزرا تھا جب وہ انتظار کر رہے تھے۔ یوٹیا نے لیکی کو اپنا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ گاڑی کو آتے ہوئے دیکھے تو فون کر دے۔ FFT نے یہ لکھا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو لیکی تھا وہ ایمو ڈیمپ کی طرف جا رہا تھا، جدھر یہ وقار کا شوٹنگ فارم ہے، شوٹنگ رینج ہے، جہاں پہ امریکی انسٹرکٹرز جو تھے اور ٹرینرز تھے وہ وہاں تربیت حاصل کرتے تھے اور تربیت دیتے تھے۔ جبکہ جو گاڑی ایک مرسیڈیز گاڑی چوری ہونے کا پہلے کہا گیا تھا کہ وہ چوری ہوئی ہے، اور اس گاڑی کی تلاش میں انہوں نے پولیس نے وہاں پہ ناکہ لگایا تھا۔ تو حالانکہ اس پولیس کا کام ہی نہیں ہے، اور انٹرویوز میں انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نے کبھی ایسا کام پہلے نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ناکہ لگایا ہوا تھا وہ گاڑی جو تھی مرسیڈیز کار تھی، اور یہ لینڈ کروزر تھی جس میں ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے، یہ آ رہے تھے۔ اور جو لیکی تھا وہ ایمو ڈیمپ فارم کی طرف جا رہا تھا، جبکہ FFT کے مطابق جو مرسیڈیز کار جہاں سے چوری ہوئی تھی اور جو آ رہی تھی وہ دوسرا رستہ تھا، اس کی اپوزٹ سائڈ تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ تو اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ لیکی نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے پولیس والوں کو فون بھی کیا تھا اور گاڑی کے بارے میں بتایا بھی تھا۔ جبکہ واقعہ کے بعد پولیس والوں نے خرم کی گاڑی کا پیچھا بھی نہیں کیا۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو واقعہ کے بعد جو خرم تھا وہ گاڑی کو بھگا کر لے گیا، جیسے بھی لے گیا۔ اس کا ایک ٹائر بالکل بسٹ ہو گیا تھا اور اس کے ریم کے اوپر لے گیا، اور 22 کلومیٹر یہ ویسے ماننے والی بات لگتی بھی نہیں ہے، تاہم وہ جو تھا جو وقار کا ایک اور فارم تھا تو اس طرف لے گیا تھا، اور پولیس والے جو تھے ان کے پاس گاڑی بھی تھی، تاہم انہوں نے اس خرم کی گاڑی کا پیچھا نہیں کیا اور عذر یہ پیش کیا کہ جی ہمارے پاس جو ایک بندہ تھا پولیس والا ساتھ 4 میں سے، اس کو ایک ہاتھ پہ گولی لگ گئی تھی، تو ہم اس کو تبھی امداد پہنچانے کے لیے ہم نے اس کا پیچھا نہیں کیا گاڑی کا، خرم کی گاڑی کا، اور ہم ادھر سے اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ابھی کچھ حصہ باقی ہے، امید ہے کہ کل یہ پروگرام بھی میں تیسرا کروں گا اور اس کو پھر ختم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔